السلام علیکم عرفان بھائی، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر۔ ٹھیک ہیں، پشاور سے آج بڑی خبریں لے کر آئے ہیں تو اس پہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو چل رہا ہے بیڈ گورننس کا معاملہ بڑا، اور فیصل امین صاحب پہ بڑے اعتراضات اٹھ رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ سلمان بھائی، معاملات تو سارے کچھ ٹھیک نہیں چل رہے، اور اب سے نہیں، شروع ہی دن سے ٹھیک نہیں چل رہے۔ ابھی تک لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ایکچوئل چیف منسٹر کون ہے۔ علی امین گنڈاپور صاحب ہیں، اس یا کے بھائی ہیں فیصل امین اور یا پھر کوئی اور ہے۔ کوئی اور؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پارٹی کے اندر سے لوگ کہہ رہے ہیں۔ اچھا۔ تو ابھی تک ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ 6 مہینے ہو گئے، ایکچوئل چیف منسٹر کون ہے، صوبہ کون چلا رہا ہے، حکومت کون ہے۔ بظاہر تو ہیں علی امین گنڈاپور صاحب، اس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو پیدر پہ واقعات ہوئے ہیں اور جو پارٹی کے اندر سے خبریں آ رہی ہیں، جو ان کے اپنے ایم پی ایز اور منسٹرز آف دا ریکارڈ یا ہمیں بتا دیتے ہیں کہ کہانی کیا ہے، تو انہیں بھی اس چیز پہ اعتراض ہیں۔ پہلے تو یہ باتیں وہ اپنی نجی محفلوں میں کرتے تھے، اب وہ کھل کے آ گئے ہیں، اور کھل کے آ گئے ہیں کہ صوبائی اسمبلی کے فلور پہ اپنے ہی وزیر اعلیٰ کے خلاف وہ اٹھ کے تقاریر کر رہے ہیں۔ اپنے لوگ؟ اپنے ہی ایم پی اے مردان سے، میں آپ کو بتاؤں تو ایک ایم پی اے کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اور انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ 9 مئی واقعات کے بعد ہمارے جتنے بھی کارکن تھے ان پہ ایف آئی آر درج ہوئی، اب وہ لوگ کوئی جیل میں ہیں، کوئی کہاں ہیں، اور وزیر اعلیٰ صاحب نے دھمکی دی تھی آئی جی خیبر پختونخوا کو فروری میں کہ اگر آپ نے ایک ہفتے کے اندر اندر ان مقدمات کو واپس نہ لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک ہفتہ کیا، 6 مہینے گزر گئے۔ کیا سٹیٹس ہے اس کا 9 مئی کے جتنے بھی ملزمان ہیں ان کا؟ ایک اس سے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ لوگ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات ہم نے کیے ہیں۔ کون؟ یہ علی امین صاحب؟ جو ایم پی اے کے اسٹیٹمنٹ ہے آن دی فلور، کے پی اسمبلی کے فلور پہ، جو کہہ رہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ہمارے کارکن کے خلاف ایف آئی آر ہے، اس کا مطلب ہے کوئی ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ یہ واقعات ہمارے کارکنوں نے کیے۔ غلط انٹرپریٹیشن بھی تو ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اسمبلی فلور پہ، لیکن اتنی بڑی بات کرنا کہ اپنے وزیر اعلیٰ سے وہ وضاحت مانگ رہے ہیں۔ ہاں، پارٹی کا ایم پی اے اپنے وزیر اعلیٰ سے وضاحت مانگ رہے ہیں کہ علی امین صاحب آپ ہمیں بتا دیں آپ کس سائڈ پہ ہیں۔ بے قاعدگی ہیں، فیصل امین صاحب کا نام آ رہا ہے اس میں بہت زیادہ، اور اس پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں ان کے اپنے ایم پی ایز، وہ کیا ہے؟ سر اس طرح ہوا تھا کہ جو جتنے بھی ڈونرز کی میٹنگ ہو رہی تھی شروع میں، ابتدا میں، تو اس کو چیئر کر رہے تھے فیصل امین گنڈاپور صاحب، چیف منسٹر ہاؤس میں، بطور صرف ایم این اے؟ بطور ایم این اے اور پارٹی کا جو بھی ہے وہ۔ تو وہ میٹنگز ہو رہی تھی، ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ عہدہ کوئی نہیں ہے، ایم این اے ہے، پارٹی ورکر ہے، ورکر کہہ رہے ہیں آپ، غریب ورکر ہے، غریب ورکر۔ ہاں۔ تو انہوں نے جب میٹنگز چیئر کرنا شروع کی ڈونرز کے ساتھ، اور اس میں آپ کے سیکٹریز بیٹھے ہوئے تھے، تو پارٹی کے اندر سے لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ فیصل امین گنڈاپور صاحب کس کیپیسٹی میں اس میٹنگ کو چیئر کر رہے ہیں، ٹھیک؟ اچھا۔ اور یہ باقاعدہ ادھر سے پھر سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، اور ان کے پھر جو میٹنگز ہوئی ہیں انٹرنل، اس میں بھی بڑے ٹھیک ٹھاک ان کی تو میں ہوتی ہیں۔ بیوروکریسی کے پوسٹنگ ٹرانسفرز کے حوالے سے ان پہ بڑے اعتراضات سامنے آئے ہیں۔ اچھا، ہاں، کہ ان کی کیا کام ہے کہ اس میں وہ مداخلت کر رہے ہیں۔ ابھی بتایا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گیا ہے، اور جو ہمیں بھی لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا لڑائی بھی ہوئی تھی دونوں بھائیوں میں۔ اطلاعات تو یہی ہیں سر، وہ تو آپ کو بہتر پتہ ہوگا، وہ ہم اس بارے میں سنے ہیں کہ وہ اسلام آباد میں کہیں ہوئی ہے، تو آپ تو اسلام آباد میں رہتے ہیں، شاید آپ کو بہتر پتہ ہو کہ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو گڈ گورننس کمیٹی بنائی ہوئی تھی انہوں نے، یہ برائے نام ہی ہے یا کوئی کام کر بھی رہی ہے؟ سر یہ میں سمجھ رہا ہوں، جس کو میں دیکھ رہا ہوں پچھلے کوئی 12 سال سے میں پی ٹی آئی بیٹ کور کر رہا ہوں، یہ پہلی بار نہیں ہے۔ احتساب کمیشن بنا 2013-14 میں، ٹھیک؟ اس کا جو تھا ڈی جی، وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حامد، اس کو کیا تھا حامد خان صاحب کو، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حامد خان صاحب، بڑا ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا پولیس کٹک صاحب میں۔ انہوں نے یہ تاثر دیا پی ٹی آئی نے کہ ہم تو کرپشن کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، اور واحد ہم پارٹی ہیں کہ جو کرپشن کا ناصور ہے اس کو ختم کر دیں گے۔ کیا ہوا سر؟ صرف ہوا یہ 4 سال بعد یا 5 سال بعد، جب انہوں نے احتساب کمیشن بنایا، جب ان کی پہلی حکومت ختم ہوئی اور جب ان کی دوسری بار حکومت آئی خیبر پختونخوا میں، تو اس احتساب کمیشن کو ختم کرنا پڑا، جس احتساب کمیشن پر پی ٹی آئی نے قوم کے 1 ارب روپے ضائع کیے۔ کتنے؟ 1 ارب روپیہ 5 سال میں احتساب کمیشن کہاں بیٹھا۔ یہ دوسرا دور محمود خان صاحب کا تھا۔ ایگزیکٹلی سر، باقاعدہ اسمبلی میں بل پیش ہوا
کہ جو ہمارا قانون تھا احتساب کمیشن کا، اس کو ہم واپس لیتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے قانون کے تحت آپ نے ایک ادارہ بنایا تھا نا احتساب کا، اور اس کو واپس لینے کے لیے پھر آپ کو اسمبلی سے اس کی منظوری لازمی تھی، تو انہوں نے ایک ریپیل ایکٹ لے کے آیا اور انہوں نے اپنا وہ قانون واپس لیا، اور اس پہ وہ احتساب کمیشن ختم ہوا کہ جو آپ نے بنایا تھا اس لیے کہ ہم کڑا احتساب کریں گے، اور اس پہ آپ نے 1 ارب روپیہ خرچ کیا خیبر پختونخوا غریب صوبے کے، وہ مقروض خیبر پختونخوا کے، آپ نے اس پہ کدھر کا احتساب آپ کر رہے ہیں؟ ابھی جو گڈ گورننس کمیٹی بنی ہے، یا اس کو اب ایک اور نیا نام دے رہے ہیں کہ یہ بھی ایک احتساب ٹائپ کی کمیٹی ہوگی، آپ مجھے بتا دیں یہاں پر نیب ہے، اس پہ چلو ٹرسٹ نہیں ہے، ٹھیک، آپ کا وہاں پر دیگر ادارے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے، اپنا ہی ادارہ ہے، بریگیڈیئر ریٹائر مصدق عباسی انہی کا بندہ ہے، ایڈوائزر لگا ہوا ہے، اسپیشل اسسٹنٹ لگا ہوا ہے چیف منسٹر کا، اس پہ کیوں اعتبار نہیں ہے آپ کو؟ آپ کا اپنا پروونشل انسپیکشن ٹیم ہے جو انویسٹیگیشنز کر رہی ہیں اس طرح کی انلیگلٹیز کی، آپ کا اپنا گورنر انسپیکشن ٹیم ہے، تو اگر اتنے سارے ادارے موجود ہیں اس کے باوجود آپ ایک نیا کمیشن بنا کے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گنڈاپور صاحب کے اس میں ہیں، اس کے گروپ میں ہیں یا اس سائڈ پہ ہیں، تو ان کو خیر کچھ نہ کہو، اور ان کی جو مخالفت میں آ رہے ہیں تو ان کے خلاف کرپشن کے ایلیگیشن لگاؤ، الزامات لگاؤ، اور ان کو بس پھر بدنام کرو، تاکہ پبلک میں بھی آپ کی کوئی اچھی سی ایک ریپوٹیشن بن جائے کہ بھائی یہ تو کرپشن کے خلاف ہے۔ یہ بتائیں کہ یہ ان ساری چیزوں کا علم خان صاحب کو بھی ہے یا یہ ان سے چھپائی جا رہی ہے بات؟ سر یہ ہے کہ جو اپنے وہ لوگ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایکسیس تو نہیں ہے، ہم تو جا نہیں سکتے، ملاقات ہم مشکل سے ملتے ہیں بلکہ کر ہی نہیں سکتے، تو وہاں جو لوگ جا کے ملتے ہیں اور جو چیز ان کو بتا دیتے ہیں تو وہی بات ہے، اور ادھر سے جو خان صاحب کو نہیں پتا کہ کے پی میں جو کیا ہو رہا ہے، ایکچوئل جو کیا ہو رہا ہے وہ بالکل ان کو نہیں پتا، بلکہ ان سے چیزیں چھپائی جا رہی ہیں۔ آپ نے کل گورنر صاحب کو شاید سنا ہوگا، اس نے کیا کہا، اس نے یہ نہیں کہا کہ ایک سیکرٹری صاحب نے اپنی ویکینسی، مطلب کہ ایک محکمے کے ایک پرکشش، سوری ٹو سے میں اس سیکرٹری یا اس محکمے کا نام نہیں بتا سکتا، اس نے یہ نہیں کہا کہ اس نے اس سیٹ کو لینے کے لیے 11 کروڑ روپے دیے چیف منسٹر کو یا پھر وزیر اعلیٰ ہاؤس کو، ایک اور سیکرٹری نے 7 کروڑ روپے نہیں دیے، یہ گورنر صاحب آن دا ریکارڈ ٹی شو میں کہہ رہے ہیں۔ تو اگر گورنر صاحب اتنا بڑا عہدے دار ذمہ دار شخص یہ بات کر رہے، ان کے پاس شاید پھر اداروں کی رپورٹس ہیں، انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹس ہیں، اس کی بنیاد پہ وہ بات کر رہے ہیں، یا اگر وہ اتنا بڑے الزام لگا رہے تو ادھر سے قانونی نوٹس کیوں نہیں بھیجتے ہیں، اپنی وضاحت کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے پی ٹی آئی کے 3 ادوار دیکھے کے پی کے اندر، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کمپیریٹیولی پچھلے 2 وزرائے اعلیٰ سے کمپیئر کریں تو علی امین گنڈاپور کیسے وزیر اعلیٰ ہیں، اور یہ گورنمنٹ جو آپ کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے یہ پہلے سے اچھی ہے یا بری ہے یا پھر ویسی ہی ہے؟ سر آپ مجھے تھوڑی سی کلیئرٹی کر دیں، اس میں آپ کس حوالے سے، آپ اس کی پرفارمنس کے حوالے سے بات کریں یا آپ اس کی سوشل میڈیا پرفارمنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ 2 اس میں آپ کہہ لیں انتہا ہے نا، دونوں میں ہی ٹھیک نہیں ہے، مجھے تو سوشل میڈیا پہ بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ نہیں، اس پہ ٹھیک ٹھاک جا رہا ہے، اس پہ وہ لوگوں کا مقابلہ ہے، ہاں اس پہ تو ٹھیک ٹھاک ہے، وہ تو اس پہ تو A1 ہے، اس پہ تو کوئی وہ بات ہی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں تو پیتھیٹک ہے، انتہائی پیتھیٹک، گورننس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، کوئی وہاں پر کسی کو کسی کھاتے میں نہیں لاتا، کوئی ویژن ہی نہیں ہے، جو جتنے بھی منسٹر ہیں آپ بٹھا لیں اس سے اس کی پرفارمنس پہ بات کر کے تو دیکھ لیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں، آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے۔ ان کو خود پتہ نہیں کہ ہم کس لائن پہ جا رہے ہیں، ماں سوائے صرف ایک اس کے کہ قیدی نمبر 804 کی رہائی کے لیے آپ کبھی ایک تاریخ کو اعلان کریں، کبھی 8 ستمبر کو کریں، اور کبھی کارنر میٹنگ کریں، کبھی یہ کریں کبھی وہ کریں، وہ بھی عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ تو وہی ہے نا سر، اس میں یہی ہے کہ جو پبلک سیمپتھی ہیں، جو ان کی ایک ہمدردی ہیں، وہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ہر وقت آپ ان چیزوں میں عوام کو الجھائے رکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا کے پی میں یہی ایک مسئلہ ہے۔ جس ڈسٹرکٹ سے ڈیرہ اسماعیل خان سے صوبے کے چیف ایگزیکٹو علی امین گنڈاپور صاحب اور صوبے کے گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب کا تعلق ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا ڈیٹا کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ متاثرہ ضلع جو ہیں وہ اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان ہے، کہ جہاں پر سیکورٹی فورسز پر سب سے زیادہ حملے ہوئے ہیں، پولیس فورس پہ سب سے زیادہ حملے ہو رہی ہیں، جنرل پبلک جو ہیں اس کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب اور جو گورنر صاحب ہیں ان کو ٹک ٹاک سے فرصت نہیں مل رہی۔ آپ جا کے دونوں کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ چیک کر لیں اور ان پہ ویوز دیکھ لیں، وہاں پر ان کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ یہ بطور صحافی آپ علی امین گنڈاپور کو لے کر اور پی ٹی آئی کی جو موجودہ حکومت کو لے کر عوام کی کیا پلس دیکھتے ہیں؟ سر عوام کی پلس جو ہیں وہ تو ان کی زیادہ تر ہیں، وہ تو اب بھی ان کے ساتھ ہیں، فیور میں ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ اگر آپ اس کا کمپیریزن
یا آپ اس کا موازنہ یا اندازہ اس بات سے لگاتے ہیں کہ پرفارمنس بیسڈ پہ کسی نے اس کو وہ کیا ہے، تو اس سے میں سر اختلاف کروں. عوام کو پرفارمنس نہیں چاہیے؟ بالکل نہیں چاہیے، خاص کر خیبر پختونخوا کے عوام کو تو بالکل پرفارمنس نہیں چاہیے، جہاں تک میرا اندازہ ہے. شاید میں غلط ہوں اور بہت سارے لوگ اس سے اختلاف بھی رکھتے ہوں گے اور ان کا حق ہے کہ وہ اس سے اختلاف رکھیں. اچھا جی. لیکن اگر آپ پرفارمنس کی بنیاد پہ بات کریں تو آپ کسی کو بھی بٹھا دیں. آپ کا یہ پلیٹ فارم ہے، آپ مجھے بلا لیں، آپ کسی کو بھی بلا لیں، کوئی بھی محکمہ آپ اٹھا لیں، اور اس میں اگر میں نے اس فلور پہ اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ اس میں اگر میں نے کرپشن ثابت نہیں کی تو جو کوئی آپ بھی محکمہ، کوئی بھی محکمہ کے پی کا کوئی بھی محکمہ، بالکل کوئی بھی، اور آپ کی جو سزا تو بس میں اس کے لیے تیار. یہ تو پنجاب میں کسی بھی صوبائی گورنمنٹ میں یہ تو کہہ لیں کہ یہ جو کرپشن ہے وہ ہمارے سسٹم کا ایسے حصہ بن گئی ہے جیسے ہمیں اب فیل ہی نہیں ہوتا کہ بھی کرپشن ہے. تو اس میں صرف کے پی نہیں ہے نا. وہی میں آپ نے سر کے بی سے ریلیٹڈ سوال کیا. آپ نے اچھا چلے یہ صاحب کا بتائیں. وہ کیا کہ پرویز خٹک صاحب اور محمود خان صاحب کا ایک تقابلی جائزہ آپ کہہ لیں، یا تو میرے خیال میں سر کچھ نیا نہیں ہے، سب ویسے میرے ہی لیے چل کچھ رہا ہے. نیا نہیں ہے. سب ویسے ہی چل رہا ہے. ہاں، چہرے نئے ہیں، نظام وہی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اتنے سنجیدہ معاملے کو امن و امان کو لیتے ہوئے دہشت گردی کے جو واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، خطرات بڑھتے جا رہے ہیں، اس کو لے کر جو کے پی کی سیاسی حکومت ہے وہ کتنی سنجیدہ نظر آتی ہے آپ کو؟ سر سنجیدگی کا اندازہ آپ اس سے بات سے لگا لیں کہ میں نے آپ کو کہا کہ جو رپورٹس آ رہی ہیں سی ٹی ڈی کی ڈیلی بیسس پہ وہ انتہائی خطرناک ہے، اور جو خاص کر ہمارے ساؤدرن ڈسٹرکٹس ہیں، جنوبی اضلاع ہیں. اس کے لیے کوئی اقدام کیا اور کوئی کمیٹی بنائی کوئی؟ ہاں، ایپیکس کمیٹی ہوتی ہے اور اس کو چیئر کرتا ہے چیف منسٹر. میری معلومات ہیں کہ ابھی تک ان 6 مہینوں میں ایپیکس کمیٹی کے 2 ہی میٹنگس ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اگرچہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی خراب ہے تو کم از کم مہینے میں 1 یا 2 میٹنگ تو ضرور ہونی چاہیے. یہ میں کہہ رہا ہوں، شاید کوئی اس سے زیادہ کہیں، کوئی اگر کہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے میٹنگ کی. تو کیوں ضرورت نہیں سمجھی جا رہی؟ وہی بات ہے، ضرورت کیوں نہیں سمجھی جا رہی؟ شاید ان کی ترجیحات یہ نہ ہو امن و امان، شاید ان کی ترجیحات کچھ اور ہوں، شاید ان کی ترجیحات یہ ہوں کہ اسلام آباد پہ چڑھائی کریں، شاید ان کی ترجیحات یہ ہوں کہ ٹک ٹاک بنائیں، اس پہ ان کو ویورشپ ملے. یہی چیزیں چل رہی ہیں سر. عرفان بھائی تھینک یو ویری مچ، تھینک یو سر آپ کے ٹائم کا.